أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آيات في فئتين اتقوا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد کان لکم، اور اے یہودیوں تمہارے لیے، لکم کم سے مراد یا تو پھر یہودی ہیں کہ یہودیوں تمہارے لیے، قد کان لکم تمہارے لیے آیتن نشانی ہے۔ کیا چیز نشانی ہے؟ فی فئتین، فئہ کہتے ہیں گروہ کو، اور فئتین دو گروہ، دو گروہوں میں نتقتا جب وہ آپس میں ملے، جب وہ آپس میں ٹکرائے، جب وہ آپس میں لڑے، ان دونوں گروہوں میں تمہارے لیے نشانی۔ فئتن ایک گروہ، یہ فئہ جو ہے نا یہ فئتین کا واحد ہے، ٹھیک ہے؟ فئتن ایک گروہ جو ہے یہ آیت ہے مشکل، اور اس میں جو ضمائر ہیں نا بڑی مشکل ہیں، بڑی شدید بحث کی ہے مفسرین نے اس آیت پہ، اتنا کچھ لکھا ہے کہ آدمی پڑھے تو دماغ چکرا جاتا ہے کہ آخر ہے کیا۔ قد کان لکم تمہارے لیے نشانی ہے، کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ قد کان لکم تمہارے لیے نشانی، ارے عیسائیوں جو آئے ہوئے ہو تمہارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ قد کان لکم سننے والوں تم سنو، تمہارے لیے مسلمانوں تمہارے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ۔ فی فئتین دو گروہوں میں نتقتا جو آپس میں ٹکرائے اور ملے، فئتن ان میں سے ایک گروہ تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرۃ اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم وہ انہیں دیکھ رہے تھے، مثلیہم اپنے سے دگنا، رائے العین اپنی آنکھوں سے دیکھنا، واللہ یؤید بنصرہ اور اللہ اپنی تائید سے مدد کرتا ہے من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، ان فی ذالک اور اس میں لعبرۃن بہت بڑا سامان اور عبرت ہے، لأولی الابصار ان کے لیے جو آنکھوں والے۔ کچھ دیر ٹھہریے، اس کو پھر حل کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور اس آیت کا حل ذرا سا مشکل ہے۔ اس کو پہلے تو لغت کے اعتبار سے دیکھیے، پھر اس کے بعد اس آیت پر جو اشکال پیش آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور دیکھیے اس پہ کیا اشکال، کیا اعتراض پیدا ہوتا ہے، ذرا کان کھول کے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للذین قد کان لکم آیتن اور تمہارے لیے نشانی ہے، لکم میں تینوں گروہ ذکر کر دیے، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، تینوں میں سے کوئی بھی۔ اچھا صاحب، آیتن بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اس سے مراد ہے بدر، کہ بدر میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ فی فئتین دو گروہوں میں، دو گروہ کون سے تھے؟ ایک ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کا، اور ایک مدینہ منورہ سے جو لوگ گئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہ دو جو چیزیں ہیں دونوں گروہوں کے متعلق قرآن نے خالص عربی لغت، عربی ادب کے اعتبار سے ایک صنعت استعمال کی ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ پہلا شعر، پہلا مصرع دوسرے مصرے کو مکمل کرتا تھا،
آپ کو بتایا تھا اس دن کہ کپڑا جیسے بنتے ہیں تو ایک بار وہ ایسے چلتا ہے، پھر ایسے چلتا ہے، پھر ایسے چلتا ہے، پھر ایسے چلتا ہے، تو اس طرف جب چلتا ہے تو کچھ کمی رہ جاتی ہے، اوپر والا آ کے اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. تو یہ جو صنعت ہے، یہ جو اس طرح کی چیز ہے، عربی ادب میں کمال سمجھا جاتا ہے کہ کلام مختصر ہو اور ایک شق دوسری شق کو پورا کرے، ایک بات دوسری بات کو پورا کرے. اس کی ایک مثال اردو شاعری سے سمجھائیں، عرض کریں. سمجھانا تو خیر کیا، استغفر اللہ. شاعر کہتا ہے کہ تغافل سے جو باز آیا جفا کی. ہمیں شکوا تھا کہ آپ کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے، تو تغافل تھا نا، بالکل گھاس نہیں ڈالتے تھے. اس سے جو باز آئے تو بے وفائی پہ اتر آئے، بالکل ہی چھٹی ہو گئی. تغافل سے جو باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. ہم کہتے تھے کوئی تلافی ہونی چاہیے، ظالم نے تلافی کی بھی تو کیا کی. ایک شعر پہلا اور دوسرا مصرع یہ دونوں ایک دوسرے کو پر کرتے ہیں. تغافل سے جو باز آیا جفا کی، یعنی ہم نے تو تلافی کے لیے کہا تھا لیکن اس نے اس سے بڑھ کے ستم کیا کہ بالکل ہی بے وفا ہو گیا. اور دوسرے مصرے میں وہ کہتا ہے تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. تو ظالم سے وہ جو پیچھے اس کا ظلم بیان ہوا ہے نا، وہاں اس نے اسے ظالم نہیں کہا، دوسرے مصرے میں آ کے کہتا ہے کہ یہ ظالم ہو گیا. تو یہ شاعری میں ہوتا ہے، عربوں میں بھی. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کا کئی جگہ پر استعمال کیا ہے. ایک جگہ ایک بات بیان کرتا ہے اور اس میں کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اور دوسری جگہ بیان کرتا ہے تو وہاں وہ چیز ذکر کر دیتا ہے. تو اس نے جو کمی کر دی تھی اس نے پورا کیا، اور اس میں کوئی چیز بڑھا دی تھی وہاں پر کمی کر دی، یہ اس کو پورا کرے. یہ سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے دو فکرے ایک دوسرے کی کمی کو کیسے پورا کر رہے ہیں. فئتن ایک گروہ، تو قاتل فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد اس نے کیا. وَأُخْرَى کافرتن اور دوسرا گروہ جو کافر تھے، یرونہم وہ انہیں دیکھ رہے تھے، مثلیہم رأی العین اپنی نگاہوں سے دگنا. آگے کو چھوڑ دیں، بس اتنا فکرہ حل کرتے ہیں. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ، ٹھیک ہے جی. اب گروہ وہ اللہ کی راہ میں لڑا، وہ اخرى کافرتن، بس دوسرا اتنا فکرہ، ان دونوں کو حل کرتے ہیں. دیکھیے فئتن کہا ایک گروہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں بتایا کافر ہیں یا مومن. اور بالکل اس کے برعکس دیکھیے وہ اخرى اور دوسرا گروہ، اخرى سے مراد دوسرا گروہ، کافرتن وہ کافر تھے. وہاں پر ایمان والے ہونے چاہیے تھے نا، وہ کمی وہاں چھوڑ دی. یہاں پر کافرتن کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اپوزٹ ہے وہ تم پہلے خود ہی سوچ لو، یہ کر دی. وہاں پر کہہ دیا کہ تقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، اور یہاں کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ دوسرا گروہ کافروں کا. تو مطلب یہ کہ وہ جو کمی رہ گئی ہے تم خود پورا کرو کہ وہ بھی لڑ رہے تھے شیطان کی راہ میں. تو اگر اصل دیکھیں تو پھر ایسے بنے گا کہ فئتن گروہ، مومنتن مومن تھا، تقاتل فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى اور دوسرا گروہ کافرتن کافر تھا، تقاتل لڑ رہا تھا، فی سبیل الشیطان شیطان کی راہ میں. اب سمجھ آئی؟ ایمان والوں کا گروہ وہ پہلا، دوسرا کافروں کا. وہاں صرف کہہ دیا گروہ، ایمان کا ذکر ہی نہیں کیا. دوسرے میں کہہ دیا وہ کافر تھے، وہاں کہہ دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے. پہلے دوسرے میں ذکر نہیں کیا کہ کدھر لڑ رہے تھے، دوسرے میں پھر اپنے پاس. ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا؟ تو پھر تشریح یوں کریں گے کہ فئتن مؤمنتن تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى کافرتن تقاتل فی سبیل الشیطان، کہ دوسرا گروہ شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا. یہ ہے جو ذوق ہو شاعری کا اور ان چیزوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کبھی کوئی لفظ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری طرف بڑھا دیتے ہیں تو وہ دونوں سیکشنز ایک دوسرے کو پر کر رہے ہوتے ہیں، دونوں میں ایک دوسرے کی کمی اور اضافہ اور زیادتی وہ آپس میں ایک دوسرے کو فل کر دیتی. آگے دیکھیے، یرونہم وہ انہیں دیکھ رہے تھے.
اب کون کسے دیکھ رہا تھا یہ ہے مسئلہ. اتنا ٹکڑا جو ہے نا یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ یرونہم مثلیہم پہ زبردست اختلاف ہے مفسرین کا، اتنی شدید بحث ہے، آدمی پڑھے تو چکرا جاتا ہے کہ مسئلہ کیا. یرونہم وہ دیکھ رہے تھے، کون؟ مسلمان وہ دیکھ رہے تھے. اچھا چلو کافر لے لیتے ہیں. یرونہم وہ کافر دیکھ رہے تھے، یرون وہ کافر دیکھ رہے تھے، ہم کس کو؟ مسلمانوں کو. مثلیہم دگنا، ہم سے مراد کون ہوا پھر؟ مسلمان. کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو مسلمانوں سے دگنا ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جتنے اصل مسلمان تھے اس سے دگنا دیکھ رہے تھے. اچھا چلیے، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یرونا وہ مسلمان دیکھ رہے تھے، ہم کافروں کو، مثلیہم دگنا ہم انہیں، کافروں کو ان کی تعداد سے مسلمان دگنا دیکھ رہے تھے. تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یرونہم وہ انہیں دیکھ رہے تھے، یعنی کافر، کس کو؟ ہم مسلمانوں کو، مثلیہم دگنا ہم اپنے آپ سے کہ مسلمان 2000 ہیں، یہ 1000 تھے، یہ 313 تھے. اچھا چوتھی تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یرونہم مسلمانوں نے دیکھا، ہم اپنے آپ کو، مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو آپس میں ہی دیکھ رہے تھے، مثلیہم دگنا جتنے کہ وہ حقیقت میں تھے، یعنی 313 کی بجائے وہ 626 اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے. پانچویں تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مسلمان دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو کافروں سے دگنا، یعنی کافر 1000 تھے تو مسلمان اپنے آپ کو 2000 دیکھ رہے تھے. سب سے آسان چیز اس میں امام طبری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. طبری کہتے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہیں ان کو لیا جائے مراد مشرک کافر. یرونا وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ہم مسلمانوں کو، بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو، مثلیہم دگنا، ہم یعنی جتنی اصل ان کی تعداد تھی اس سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے. تو جو بھی تفسیر جس نے کی ہے آگے پھر وہ اسی حساب سے چلا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے دگنا کافروں کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو بڑا ہمت اور حوصلہ ہوا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان دیکھ رہے تھے کافروں کو دگنا، تو وہ 2000 یہ 300، تو مطلب یہ ہے کہ دل کھول کے لڑے کہ ہیں تو یہ 2000 اور جو کچھ ہونا ہے بس آج ہی ہونا ہے. تو تعداد پہلے ہی تھوڑی ہے، اس لیے اب گھبراؤ نہیں، اب جو ہونا ہے ہو جائے، لڑو دل کھول کے. اور اگر یہ مراد لے لیا جائے کہ کافر ان کو دیکھ رہے تھے دگنا اپنے سے، یعنی 2000 کافر انہیں دیکھ رہے تھے، تو کافروں نے دیکھا جب اللہ کی مدد نازل ہوئی، جب فرشتے آئے تو کافروں نے دیکھا یہ تو 2000 ہیں، یہ تو اتنے لوگ ہیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی. اور ایک یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دو موقع الگ الگ ہیں، دیکھنے کا موقع الگ ہے اور لڑنے کا موقع الگ ہے. اور اس کے لیے سورہ انفال میں آپ دیکھیے، وہاں سے بھی اس آیت کا کچھ پتا چلتا ہے. 10ویں پارے میں سورہ انفال ہے. شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے لوگ اس آیت پہ پہنچ کے انہیں بھی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑا ہے. 10واں پارہ سورہ انفال، جی سورہ انفال ہے، 10ویں سورت ہے، 8ویں سورت ہے. اچھا جی چلیے. اور 42 نمبر آیت اس کی دیکھیے. 44 یہ کیسے پتا چلا؟ اچھا میں نے کہا شاید پہلے پڑھا ہوا ہے. اچھا جی 10واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، وہاں سے 10ویں پارے کی پہلی آیت سے ہی دیکھ لیجئے. اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو سارا اس کا بیک گراؤنڈ پتا چلے گا. 10واں پارہ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ غنیمت میں کوئی چیز بھی تمہیں ملتی ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کا ہے.
وللرسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ولذی القربى اور رشتہ داروں کا، والیتامى والمساکین یتیموں اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافر کا، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وما انزلنا علی عبدنا جو کچھ کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یوم الفرقان فرقان کے دن۔ فرقان کا دن کون سا ہوا؟ آگے کہتے ہیں یوم التقى الجمعان جس دن دو فوجیں آپس میں لڑی، یہ وہی آ گیا نا فئتین التقطا جو ہم پڑھ رہے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا اور جس وقت تم تھے پرلی طرف میدان کے، وہم بالعدوۃ القصوی اور وہ ادھر کے کنارے پہ تھے، والرکب اسفل منکم اور قافلہ نیچے کی طرف سے ہو کے گزر گیا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اور اگر آپس میں وعدہ تم کر لیتے کہ قافلے کی طرف چلنا ہے یا کیا کرنا ہے تو وعدے پہ پورا نہ کرتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا اللہ کو کرنا تھا ایک کام جس کا خدا نے فیصلہ کر لیا تھا اور خدا کر کے رہا۔ یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ تاکہ مرے جس نے مرنا ہے اور سوچ سمجھ کے مرے۔ دیکھا ہے کیسی زبردست بات کی ہے، جس نے ہلاک ہونا ہے نا وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، ہم ایسے ہی نہیں کسی کو مارتے۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ جس کافر نے مرنا ہے اس مارکے کے بعد دنیا میں وہ دلیل سے مرے، کیوں مسلمانوں پہ ظلم کرتا رہا ہے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ اور جس نے جینا ہے اب دنیا میں وہ دلیل کے ساتھ جیے، سوچ سمجھ کر جیے کہ مجھے اس لیے جینے دیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ یہ ہے جب وہ اللہ نے تو انہیں دکھایا فی منامک آپ کو خواب میں قلیلاً کہ وہ تھوڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا وہ تھوڑے سے مکہ سے چلے ہیں مشرکین، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اور اگر خدا دکھا دیتا کہ وہ بہت زیادہ ہیں عام مسلمانوں کو سب کو دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ تو تم لوگ بزدلی اختیار کر لیتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم جھگڑا کرنے لگتے کہ قافلے کو لوٹنا ہے یا اس جنگ کو لڑنا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ اللہ نے تمہیں بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب تم کو دکھائی اللہ نے وہ فوج، یہ ہے اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم لڑنے کے لیے اترے ہو، فی اعینکم قلیلا تمہاری آنکھوں میں وہ تھوڑے تھے، وَيُقِلِّلُكُمْ فی اعینہم اور اللہ نے تم کو بھی تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں، تم 300 تھے انہیں اللہ نے تھوڑا کر کے دکھا دیا، مثلا 150 دکھا دیا، اور وہ 1000 تھے تمہیں 500 دکھا دیا، دونوں ایک دوسرے کو کم دیکھ رہے تھے تاکہ پتا چلے کوئی اتنا خاص مارکا نہیں ہے۔ اور جب اترے ہیں اور پھر آئے ہیں فرشتے تو پھر پتا چلا کہ اب کیا ہونا ہے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ کر ڈالے وہ کام اللہ جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ہے اس آیت کی روشنی میں اب اس کو دیکھیں، یہاں یہ ہے کہ دونوں تھوڑے تھوڑے کر کے دکھائے گئے، اس لیے جو محتاط ہیں نا مفسرین وہ کہتے ہیں یہ پہلے کا قصہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے، جب میدان جنگ میں اترے ہیں تو پھر اس وقت یہ ہو گیا کہ یرونہم مشرکین مکہ مکرمہ کے یہ دیکھتے تھے بدر والوں کو مثلیہم کئی گنا زیادہ، پہلے تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ تو تھوڑے ہیں، 150 آدمی ہیں 100 آدمی ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، مار لیں گے، دل بڑھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے بھی دل کھلے تھے، انہوں نے کہا یہ کون سی اتنی بڑی فوج ہے، اور جب اترے ہیں لڑائی شروع ہوئی، فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے، یرونہم اللہ نے انہیں دکھایا کافروں کو مثلیہم، مثلی کا کیا مطلب ہے، مثل 1 گنا، مثلے 2 گنا، اس لیے یہاں پر یا تو بعض رات کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دگنا کر کے دکھایا، یعنی تم جتنے تھے 300 انہوں نے 600 کو دیکھا، یا مثلین کئی گنا، محاورے میں جیسے بولتے ہیں نا 10 20 تو کہتے ہیں محاورہ ہے، یہ مثلہم اللہ نے کئی گنا کر کے دکھایا، پہلے تو انہوں نے دیکھا یہ تو 100 150 آدمی ہیں، جب لڑائی شروع ہوئی تو فرشتے آ گئے، جب فرشتے نازل ہوئے ہیں تو یہ جو غرے میں تھے نا اب خیال ہوا کہ اب کیا ہوگا، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ اس کی تفسیر بہت سے حضرات نے کی ہے، اور یہ صرف ویسے ہی کوئی بات نہیں تھی،
خدا نے آگے دو لفظ ارشاد فرمایا رائے العین، آنکھوں سے دیکھنا. تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہے کہ خدا کس طرح کم دکھا دیتا ہے اور کس طرح زیادہ دکھا دیتا ہے. یہ سب کچھ تمہارے دیکھتے دیکھتے ہوا ہے. واللہ یؤید، اور اللہ مدد کرتا ہے بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی اللہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے. تو اس کی جو امام طبری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے بڑی بے غبار. اس کے مطابق یوں ہوگا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور تمہارے لیے اے مدینہ منورہ کے یہودیوں اس بدر کے واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے. تم اس غرے میں نہ رہنا کہ مسلمان تھوڑے ہیں تو ان پہ قبضہ کر لیں گے، مار دیں گے انہیں. یہ تھوڑے وہاں بھی تھے نظر آ رہے. فی فئتین التقطا، جب یہ دو گروہ آپس میں لڑے ہیں، بھیڑے ہیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. دیکھا ہے یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف اللہ نے کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کی راہ میں انہوں نے کام کیا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بدری صحابہ کے متعلق اللہ نے، یہ ہے متشابہات میں سے حدیث، اللہ نے اس آسمان سے نیچے جھانک کے دیکھا اور اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، بدر والو جو تمہارے دل میں آئے اب کرو زندگی میں. قد غفرت لکم، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر چکے، بس تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، جو مرضی کرتے رہو، اب تم پہ کوئی گرفت نہیں، اب کوئی خطا نہیں. اس لیے یہ جو بدر والے تھے بڑے بڑے مقام کے لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت پر جو دلیل دی ہے نا، اس میں انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہو. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنے ساتھ. بہت فضائل آئے ان کے. اللہ نے یہاں کہا ہے کہ تقاتل فی سبیل اللہ، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہے تھے. وہ اخرى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، یعنی وہ شیطان کی راہ میں لڑ رہے تھے. یرونہم، وہ مشرکین مکہ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان بدریوں کو، مثلیہم، کئی گنا زیادہ. رائے العین، آنکھوں سے دیکھنا. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ نے مدد کی جس کی چاہی، خدا نے اپنی تائید کے ساتھ جس کی چاہی اللہ نے مدد کی، یعنی بدر والوں کی مدد ہوئی. ان فی ذالک، اور اس میں لعبرتن، بڑی نصیحت کا سامان ہے، بڑی عبرت کا سامان ہے، سوچنے کا سامان ہے. تم جو آئے ہوئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے اور جنگ پہ تلے ہوئے ہو یہودیوں، بڑا سامان ہے اس میں. لأولی الابصار، اس کے لیے جو فائدہ اٹھائے، آنکھوں والے غور کریں اس پہ.